بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان و حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من تزکا۔ سورۃ العلی۔ ترجمہ: بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو پاک ہو۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مساجد میں داخلے سے پہلے وضو اور پاکیزگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے، ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ حدیث مبارکہ میں صفائی کی اہمیت۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ مسواک اور طہارت کی تاکید۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا ان اشک علی امتی علی امرت بالسواک ما کل صلاۃ۔ صحیح بخاری شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ناپاکی سے بچنے کی تاکید۔ ان ابی عباس قال مرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی فقال۔ یہ صحیح بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھاتا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صفائی کی اقسام: جسمانی صفائی، وضو، غسل، مسواک، ناخن تراشنا، غیر ضروری بال صاف کرنا۔ لباس اور جگہ کی صفائی، کپڑوں اور گھر کی صفائی، مسجدوں کو پاکیزہ رکھنا۔ روحانی صفائی، گناہوں سے بچنا، نیت کی پاکیزگی، حسد، جھوٹ اور غیبت سے دور رہنا۔ اب چلتے ہیں آج کے ہمارے موضوع کی طرف۔ یہ ایک اہم فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت ناپاکی کی حالت میں ہو اور سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو تو کیا سحری کر کے روزہ رکھ سکتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان عائشہ و ام سلمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یدرکہ فجر وہو جنب من اہلی ثم یغتسل ویصوم۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت جنبی ہوتے، یعنی غسل واجب ہوتا، لیکن آپ روزہ رکھتے اور غسل کر کے نماز ادا کرتے۔ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو اور سحری کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہوتا ہے۔ نماز اور دیگر عبادات کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا، لیکن روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ نماز قرآن کریم میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، سورۃ المائدہ۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں سحری کرنا جائز ہے۔ روزہ رکھنے میں
کوئی حرج نہیں، لیکن فجر کے بعد غسل کرنا ضروری ہوگا۔ حیض یا نفاس والی عورتیں پاک ہونے کے بعد ہی روزہ رکھ سکتی ہیں۔ دین سیکھنے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام میں علم حاصل کرنا فرض ہے اور دین کے مسائل سیکھنے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیزیں دین میں واضح کی گئی ہے انہیں سمجھنے اور پوچھنے میں جھجک محسوس کرنا انسان کو لا علمی میں رکھ سکتا ہے، جو کہ نقصان دہ ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں دین سیکھنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورۃ النحل۔ ترجمہ: پس اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دینی علم میں کوئی شک یا سوال ہو تو بغیر جھجک اہل علم سے دریافت کرنا چاہیے۔ علم والے اور بے علم برابر نہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ علم حاصل کرنا باعث فضیلت ہے، اور جو لوگ دین سیکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں وہ خود کو علم سے محروم کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دین سیکھنے میں حیا نہیں ہونی چاہیے۔ عن ام سلمہ قالت جاءت ام سلمہ الى رسول اللہ فقالت یا رسول اللہ ان اللہ یستحی من الحق فهل على المرأة من غسل اذا التحلت فقال النبی نعم اذا رعت الماء۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات کے بارے میں شرم محسوس نہیں کرتا، تو کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوگا اگر وہ احتلام دیکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر پانی دیکھے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صحابیات بھی دین کے مسائل سیکھنے میں بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرتی تھی۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین سیکھنا شرعی فریضہ ہے، اور اگر شرم و حیا کی وجہ سے علم حاصل نہ کیا جائے تو یہ دین میں کمزوری کا سبب بنے گا۔ صحابہ کرام کا علم کے لیے سوال کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہو سیکون فیتان قیل یا رسول اللہ فما المخرج منہ قال علم۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جب فتنے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کو سیکھنے اور سمجھنے میں جھجک کرنا جہالت کا سبب بن سکتا ہے، جو انسان کو فتنوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ نتیجہ، دین سیکھنے میں شرم اور جھجک نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو فوراً اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ صحابہ کرام اور صحابیات بھی کھل کر دین کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ علم نہ سیکھنا انسان کو جہالت میں ڈال سکتا ہے، جو کہ دینی اور دنیاوی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو دین کے معاملات میں شرم کیے بغیر سوالات کرنے چاہیے، تاکہ وہ صحیح علم حاصل کر سکے اور دین پر درست طریقے سے عمل کر سکے۔ علم حاصل کرو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُوهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا
کہ تم اس علم کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے تو اسے چھپاؤ گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم